بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام مقابل میں تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر تو بات ہوگی، مگر معاشی صورتحال کا جائزہ لینا بھی بے حد ضروری ہے، کیونکہ آئی ایم ایف سے متعلق جن اقدامات کے حوالے سے موجودہ حکومت یہ بات کر رہی تھی، اگر وہ اقدامات نہ اٹھائے گئے تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جا سکتا ہے۔ باوجود یہ کہ وہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، ٹیکس بھی بڑھایا جا رہا ہے، قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی سنبھالا نہیں ہو پا رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اقدامات غلط طریقے سے اٹھائے جا رہے ہیں یا کچھ اور معاملات ہیں؟ اس کے اوپر بات کریں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے بجٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اس کی چیزیں سامنے رکھیں گے، پنجاب کے ضمنی الیکشن پر بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی امیدیں باندھی جا رہی تھیں کہ کچھ مدد چائنا سے بھی ملے گی، اور چائنا کے بارے میں بہت سارے معاملات تھے سی پیک کو بھی لے کر جو پاکستان کی طرف سے وہ اقدامات اٹھائے گئے، وہ کیا اعتماد میں لے کر کیے گئے، وہ غیر یقینی میں کیے گئے، جلد بازی میں ہوئے، ان کے ساتھ مسائل کون سے ایسے جڑے ہیں جو آئندہ آنے والے مستقبل میں پیش آ سکتے ہیں۔ ہارون صاحب، یہ ساری امپورٹنٹ چیزوں پر بات ہوگی، مگر یہ کیا پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے؟ ہو ہی نہیں پا رہا، ابھی پھر 10 منٹ کے لیے ملتوی ہو گیا، عطا طارڑ صاحب کا بھی مسئلہ ایک آن کھڑا ہو گیا، ابھی دوبارہ خبر آ گئی 10 منٹ کے لیے 6 گھنٹے کی تاخیر سے تو شروع ہوا، پھر ملتوی ہو گیا، جی عطا اللہ طارڑ صاحب یہاں نہیں بیٹھتے، چودھری ظہیر صاحب نے کہا۔ اب یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے، اب ہم تو نہیں کر سکتے اس کی انٹرپریٹیشن، قانونی ماہرین ایڈوائزر تو وہ ہے، تو ایڈوائزر بیٹھ سکتے ہیں، اب ان کے خیال میں وہ نہیں بیٹھ سکتا کسی وجہ سے، تو عطا اللہ طارڑ صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ ایک ممبر کی میجورٹی تھوڑی ہے وہاں، ان کی تو کافی ممبرز کی میجورٹی ہے، لیکن عطا اللہ طارڑ یا مثلاً شہباز گل جیسے لوگ کیسے کسی کی بات مان سکتے ہیں؟ ان کی بلا سے اس میں ملک تو امپورٹنٹ نہیں ہے نا، امپورٹنٹ تو حمزہ شہباز ہے۔ تو کسی طرح ہم نے یہ کل جو انہوں نے پریس کانفرنس کی یا پریس ٹاک کی کہ اس میں وہ خاتون ابل پہ جو الزامات انہوں نے لگائے، ٹھیک ہے، اب وہ عمران خان تو یہ کام کرتے نہیں کہ ان کے گھر کی خواتین کے بارے میں گفتگو کرے۔ ایک فقرہ انہوں نے ناروا کہا تھا جو ہم نے کہا تھا کہ بالکل غلط کیا، تو مطلب یہ تو کریکٹر اسیسینیشن کی پالیٹکس ہے۔ نمبر 1، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ کریکٹر اسیسینیشن کی پالیٹکس ہے، کردار کشی کی۔ نمبر 2، اس سیاست نے ملک کی معیشت برباد کی ہے۔ اگر حکومت بدلنی تھی اس کو اس طرح بدلتے، اگر بدلنی ہی تھی تہیہ کر لیا تھا، انہیں ہم روک تو نہیں سکتے، پاکستانی عوام تو لاچار ہیں، اس طرح بدلتے کہ کوئی معاملہ کرتے امریکہ سے، مثلا ان سے گارنٹی لیتے کہ ایف اے ٹی ایف سے باہر نکال دیں گے، آئی ایم ایف کی سرٹیفکیشن بنواتے، ان سے کہتے کہ آئی ایم ایف سے کہیں کہ ہمیں $1-2 بلین دے دیں، وہ دے دیتے تو آپ کو سعودی عرب دے دیتا، آپ کو امریکہ دے دیتا، چین دیتا، یو اے دیتا۔ آپ وہ کوئی سرٹیفکیشن کے لیے تیار نہیں، پیسے نہ دیں، دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پریکٹیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، آپ سعودی عرب کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے، چین کے پیسے ادا کرنے کی تاریخ گزر گئی ہے۔ اب وہ چونکہ آپ کے دوست ملک ہیں، آپ کی نازک صورتحال کو احساس ہے، وہ آپ سے مانگ نہیں رہے پیسے۔ اگر امریکہ ہوتا تو امریکی میڈیا نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا، لیکن چینی میڈیا میں تو اس طرح کا میڈیا بھی نہیں ہے، وہ تو کوئی بات نہیں ہمارے خلاف لکھی جا رہی ہے، حالانکہ انہیں بہت سی شکایات میں عرض کرتا ہوں۔ اور نہ سعودی میڈیا میں انہوں نے یہ کہا، وہ میاں منشا کا کلپ میں نے آپ کو دیا تھا، جی میرے پاس ہے، اگر میرے پاس ہے، کہتے ہیں کہ چلانے کا کہیں گے تو میں وہ دکھا دوں گی۔ تو وہ اپنا انہوں نے کہا محمد بن سلیمان نے کہ روز یہ میاں منشا کہہ رہے ہیں، ان کے قریب ترین روز پیسے مانگنے آ جاتے ہو، اس سے زیادہ کوئی انسلٹنگ ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے؟ اور اس کا موقع ہم نے کیا کہیں، اس کا موقع ہم نے خود دیا ہے۔ بس شام میں چھوٹا سا زلزلہ آیا تھا، مجھے آج تک یاد ہے، ارلی 70s میں $1 بلین بھیجے تھے سعودی عرب نے۔ وہ ایک الگ قصہ ہے کہ وہ بھٹو صاحب نے غائب ہی کر دیے، وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نام پہ تو غائب ہی ہو گئی، جس کو بڑا ایماندار آدمی کہتے ہیں، اس کی بھی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ اچھا، اب چین جو ہے وہ آپ سے کیوں خوش ہو؟ آپ کر کیا رہے ہیں چین کے ساتھ؟ یہ نہیں، وعدے اور دعوے اور اعلانات کو چھوڑیں۔ اچھا، آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز یہ کہتا ہے کہ وسیع تر تعلقات پہ بات ہوئی، ٹیررزم پہ بات ہوئی، ٹریننگ پہ بات ہوئی، ٹیکنالوجی پہ بات ہوئی۔ ٹیکنالوجی میں وہ آپ کی اتنی مدد کر چکے ہیں کہ شاید ہی کسی ملک نے، اسرائیل کی اتنی مدد امریکہ نے کی ہوگی، کہ ممکن انڈیا کی بھی بات چیزوں میں کی ہو جتنی چائنا پاکستان۔ چین نے پاکستان کی جو ٹیکنالوجی، ہم نے بھی کی ہے، دس از ویری انٹرسٹنگ، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی مدد کی ہے جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے۔
اور آپ نے کیا کیا؟ اب انہیں شبہ ہے کس بات؟ جو چپ چپ رس رس کے خبریں آ رہی چن چن کے کہ روس، پاکستان اور چین نے ایک منصوبہ بنایا تھا افغانستان کے لیے، جس سے تجارتی طور پر تینوں کو فائدہ ہوتا، سینٹرل ایشیا میں امریکہ قدم نہ جما سکتا، افغانستان میں امن ہو جاتا۔ روس اور چین اصرار کر رہے تھے کہ یہ جو $8 بلین 8 ہے نا بلین ڈالر روکے ہوئے افغانستان کے، وہ منجمد فنڈز۔ شہباز شریف صاحب آئے، انہوں نے اس پہ چپ ساتھ دی، شیر شاہ سوری صاحب اس پہ خاموش ہو گئے۔ تو روس اور چین یہ مقدمہ کیوں لڑے؟ مدعی سست اور گواہ چست تو انٹرنیشنل پالیٹکس میں نہیں ہوتا، ویسے بھی نہیں ہوتا، ریئرلی ہوتا ہے، انڈیویجول کیسز میں شاید کبھی کبھار ہو سکتا۔ اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ جو منصوبہ تھا اس کے نکات پاکستان نے بتا دی، شبہ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک۔ اب جو ان سے مذاکرات کیے وہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، کس نے کیے جنرل باجوہ سے مذاکرات؟ وہاں پہ 9 سے 12 تک، جی 9 سے 12 تک تھی۔ ان کے ایک وائس چیئرمین ہے یانگ جوشیا، ایک وہ شامل تھے۔ آپ کے چیف آف آرمی اسٹاف بیٹھے ہیں، ان کا سب سے قریبی دوست، سب سے قریبی، کوئی ملک ہمالیہ سے اونچا اور شہد سے میٹھا اور ریشم سے زیادہ مضبوط، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ان کے کسی ہم پلہ منصبدار نے گفتگو نہیں کی، ٹھیک ہے۔ تو $2 بلین یہاں میڈیا میں خبریں چھپوائی جا رہی ہیں، چینیوں نے $2 بلین کی پیشکش کی۔ ہاں مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ نا اخبار میں چھپا ہے، بہت بڑے اخبار میں چھپا ہے، پیشکش کی تو دے کیوں نہیں؟ کوئی پیشکش کرتا ہے تو دیتا ہے نا۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا 2 ارب نہیں 2 ارب 40 کروڑ، اصل میں تو انہوں نے مانگے۔ اب وہ چینیوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی مذمت کریں، خاص طور پہ ایک دوست ملک کی، اس پہ انہوں نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ سعودی عرب نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے، متحدہ عرب امارات نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ آپ کے لیٹر آف کریڈٹ LC جسے کہتے ہیں وہ نہیں کھل رہے، نقد پیسے دیں اور سودا سیلف لے لیں۔ سری لنکا بننے سے آپ اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ آپ IMF سے کہہ رہے ہیں کہ ہم پٹرول اور بڑھا دیں گے، 250 تو میرا خیال کریں گے، اور یہ جو ہیں تنخواہوں میں جو رعایتیں دی ہیں ٹیکس کی، جی یہ واپس لے لیں گے۔ جی یہ اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، اب یہ پریکٹیکلی جب ہوگا تو پتہ چلے گا۔ کمال نہیں ہے، 30% تنخواہیں بڑھا دی ہے پنجاب میں، زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں، 30% تنخواہیں بڑھا دی ہیں۔ پختونخوا میں 16% بڑھائی انہوں نے، جی، اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ پریشر میں بڑھائی انہوں نے، کہ 30% ہے تو ہم 15% بڑھائیں تو شاید 16 شاید کچھ ریزنیبل لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ 15% انہوں نے پینشن بھی بڑھائی، 15% تو قابل فہم ہے، اس لیے کہ سرکاری ملازم جو ہے اس کو زندہ رہنا ہے، خاص طور پہ چھوٹے سرکاری ملازم کو۔ فوج نے اچھا فیصلہ کیا، 1 دن ڈرائی ڈے ہوگا، فیول یعنی استعمال بہت مجبوری سے کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھی لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ سچویشن اتنی نازک ہے، شبر زیدی چیخ رہا ہے، جو سب سے زیادہ ووکل آدمی ہے، پچھلے دنوں ایک حماقت کی بات بھی انہوں نے کی، خیر وہ الگ مسئلہ ہے۔ وہ راشننگ کرو بھائی، جو لوگ گاڑیاں دوڑاتے پھرتے ہیں بلا وجہ، ایک آدمی ہے وہ دفتر رہتا ہے، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، دفتر آتے ہیں آپ 100 گیلن لے لیں، لیٹر لے لیں، 150 لے لیں، 200 لے لیں، ٹھیک ہے، 300 لے، کوئی نہ کوئی معیار پیمانہ مقرر کرنا پڑے گا۔ ایک جو لوگ جو یوں سیر کرتے پھرتے ہیں، مری جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، تو وہ اپنا جو ہے بس پہ چلے جائیں، ایک ویگن کرائے پر لیں، 15-20 آدمی چلے جائیں، ایک بس پر کرائے پر لیں، وہ فوراً سارا بندوبست۔ دکانیں بند کریں جی، ہم نہیں بند کریں گے جی، ہماری خریداری کام ہو جائے، ملک ڈوب جائے بھائی، صبح 7 بجے دکانیں کھولیں، شام کو وہ لوگ جو رات کو خریداری کرتے ہیں وہ صبح 7 سے 8 بجے تک خریداری کریں گے، 8 بجے بیٹھ کے بس میں دفتر جائیں یا ٹرین میں یا اپنی اسکوٹر پہ۔ بھائی جب کرائسس آتا ہے، آپ آٹا خریدنا بند نہیں کرتے، آپ آئل خریدنا بند نہیں کرتے، آپ چینی اور چائے خریدنا بند نہیں کرتے، دال اور سبزی خریدنا بند نہیں کرتے، گوشت تو بند ہو گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں نے بند کر دیا۔ آپ کپڑے خریدنا بند کر دیتے ہیں، آپ فرنیچر نہیں خریدتے، آپ نئے پردے نہیں خریدتے۔ بھائی کوئی ایسا کرائسس نہیں، قحط تو نہیں پڑا ہوا، دنیا میں قحط پڑتے رہے ہیں، کچھ احساس ذمہ داری ادا کرنا کچھ اپنا آپ کریں، کچھ نہ کچھ اپنا فیول بچائیں۔ 2-3 ہزار میگا واٹ بجلی بچے گی اگر 7 بجے دکانیں بند ہو،
اور آسٹریلیا میں ہوتی ہیں جو غریب ملک نہیں ہے, امریکہ میں ہوتی ہیں, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یورپ میں دیکھی, میں نے دیکھا. وہ ایک سوٹ خریدنے کے لیے گئے, اس نے کہا یہ تھوڑی دیر کے بعد اس نے سیلز گرل نے کہا we have 10 minutes, then she said we have 5 minutes, then she said we have 2 minutes. وہ قانون ہے, قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. وہ اسکینڈینیویا کے ممالک, یہ ناروے تھا میرے خیال میں, ہاں ناروے, یس. تو یہ غریب ملک ہے کوئی جنہوں نے $500 بلین رکھے ہوئے ہیں کرائسس کے لیے جو اب ان کے کام آئے. ٹھیک ہے. اور ہم جو ہیں, ہم دکانیں رات 12 بجے تک کھلا رکھیں گے. بھائی 12 بجے تک بیکریاں کھلی رکھیں, تنور کھلے رکھیں, جو کچھ ضرورت ہے, میڈیسن کی دکانیں کھلی رکھیں. مگر یہ 2000 میگا واٹ ان حالات میں جب 6000 میگا واٹ کی کمی ہے, آپ انڈسٹری کو بند نہیں کر سکتے. 6917 1000 میگا واٹ جو ہے نا, جو ہمارے قبائلی سردار ہیں, یعنی وزیر اعظم, ایوان صدر, وزیر اعلیٰ, یہ جو سرکاری ملازمین کی رعایت, 1000 میگا واٹ ہونے چاہیے. وہ تو بند ہو سکتی ہی نہیں ہے کیونکہ تو نواب لوگ ہیں. وہ بجلی بند ہو جائے, وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بجلی تو باقی لوگوں کی بند کی جائے. بھائی اس کو وہاں بھی بند ہونی چاہیے کچھ دیر کے لیے, اور دکانیں بند ہونی چاہیے. کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ویسے میں چائنا وزٹ پہ بات کرنا چاہ رہی تھی, اب آپ نے چونکہ معاشی صورتحال پہ بات کر دی, مکمل کر لیں چائنا وزٹ کو اور روسی سویٹ نے جو کیونکہ معاشی صورتحال پہ بات کر رہے تھے. چلے پھر اور روسی کون سے چینل نے جو کچھ کہا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر آتی ہوں. اب چائنا وزٹ کی بات کرتے ہیں. ہارون صاحب, یہ کیا اچانک تھا باجوہ صاحب کا دورہ چین کا؟ کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے بارے میں خبریں تھیں کہ وہ چائنا جائیں گے. ایسی کیا افواہیں درست ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو دوسری طرف سے منع کر دیا گیا کہ یہ کوئی سچ بولے تو ہمیں پتہ چلے. اس ملک میں کوئی سچ بولتا ہے, کوئی اپوزیشن سچ بولتی ہے, یا حکومت سچ بولتی ہے, یا میڈیا سچ بولتا ہو تو ہمیں پتہ چلے. ہمارے نزدیک تو یہ ایک ایسی خبر ہے جو غیر مصدقہ ہے, لیکن بہرحال جانا تو وزیر اعظم کو ہی چاہیے تھا. بالکل. چیف آف آرمی اسٹاف کا قطن کوئی کام نہیں ہے. چیف آرمی ویسے اس کی سی پیک کی گارنٹر ہے. ٹھیک ہے, امریکہ آپ سے کہہ رہا ہے بس سڑکیں بنوائیں, سڑکوں سے آگے نہ جائیں اور محدود کریں تعلقات. دیکھیں چین کے جنوبی سمندروں پہ تو ان کے بحری بیڑے گشت کر رہے ہیں, اور ان ممالک کو انہوں نے چین کے خلاف سفارہ کر دیا ہے جو جنوبی سمندروں کے ساتھ ہیں. آسٹریلیا کو جو شامل کیا اتحاد میں جی, اور برطانیہ کے ساتھ الگ معاہدہ کیا ہے. بھارت پہ اب زیادہ انحصار نہیں کر رہے, اور جاپان تو ہے ہی. تو وہ جاپان کی صدیوں پرانی آمیزش ہے چین کے ساتھ, تو یہ ان کا واحد محفوظ راستہ ہے. وہ کہیں سڑک تو بنا سکتے ہیں, باقی نہیں. وہ وہی بات جو عمران خان نے کہی تھی کہ ہم کو غلام ہیں جو تم کہو. اب اس میں تو کوئی شبہ رہا نہیں نا کہ اس کو نکالا کس لیے, اور اس بھدے طریقے سے نکالا کہ اکانومی برباد کر کے رکھ دی. 172 روپے تھا ڈالر جب نو کانفیڈنس موو پیش ہوئی ہے, جب ڈونلڈ لو نے کہا اس سے پہلے کہ یہ منظور کرنی پڑے گی, ورنہ منظور کرنی پڑے گی, اور منظور کر لو تو معاف کر دیں گے, معاف کر دو, تمہارے باپ کے غلام ہیں, معاف کر دو گے. پیسے دیے اگر انہوں نے ہمیں قرض دیا تو واپس گئے. یہاں ہمارے 70-80 ہزار شہریوں نے جانیں دی ہیں. یہ تو پاکستانی قوم اگر امریکہ سے جان نہیں چھڑاتی تو یہ تو زندہ ہی نہیں رہ سکتی. دیکھیں نا, وہ ایک دن یہ کہا جاتا ہے جی یہ کیا بات ہے جی ایٹمی پروگرام خطرے میں ہوگا, تو آگ میں دینے کے لیے اور ہے کیا؟ سب کچھ تو آپ نے گروی آلریڈی رکھا ہے, وہ سرکاری بلڈنگیں, موٹر ویز, ایئرپورٹس, آپ کا کیا ہے؟ آپ نہ دیں, انشاءاللہ نہیں دیں گے انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ بھائی آپ سے فائنلی تو وہ یہی مانگیں گے نا. اڈے وہ مانگ رہے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب کوئی تردید کرتا ہے تو کوئی اس پہ یقین نہیں کرے گا. تو عمران خان کا ایبسولوٹلی ناٹ, جی, تو انہوں نے اڈے تو مانگے ہی نہیں مانگے, تو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کے اور اتنا زور دینے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک ہے. ایک تو اور وہ سوال اس نے کیوں کیا؟ وہ کوئی شیخوپورہ کا نامہ نگار تو نہیں تھا, دنیا کے ایک بہت بڑے چینل کا وہ نامور شخص تھا, صحافی تھا جو پوچھنے آتا. ہارون صاحب, باجوہ صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان چائنا جوائنٹ ملٹری کوآپریشن کمیٹی کا اجلاس تھا چین میں, وہ اس لیے گئے, مگر تحفظات تو یہاں پر بھی ہیں, چائنا کو بھی ہیں. سی پیک اتھارٹی آتے ہی ان لوگوں نے ختم کر دی. سی پیک اتھارٹی بند کرنے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. دیکھیے نا جی, جب شہباز شریف صاحب, میں نے اب بھی آپ سے کہتا ہوں, شہباز شریف
साहब स्टिल चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की तरह वो सोचते ही नहीं है। वो जो है शहबाज स्पीड उस वक्त इस्तेलाह इस्तेमाल होती, अब क्यों नहीं होती? हाँ, अब खामोशी, अब कुछ नहीं कहते। नहीं, इसलिए कि शहबाज स्पीड है ही नहीं। वो करते 4 तमाम सेक्टरों को हिदायत थी कि ये जो इम्पोर्टेंट चीनी कंपनियां हैं इनका काम फटाफट करें। अच्छा। ताकि बिल्कुल ठीक है, इंस्ट्रक्शन थी, ठीक है। फिर ये है कि ये बहुत चर्चा है, अब हम कहाँ से कन्फर्म करें इसको? मुसीबत ये है कि जी वो कमीशन का सिलसिला शुरू हो गया है। अच्छा, यही उसके सोलर के बारे में कहा जा रहा है। सलमान शहबाज वहाँ क्या लेने के लिए गए थे? तुर्की से खरीदेंगे ना जी। वो एक जजीरा है तुर्की के ज़ेरे असर, शमाली कब्रसा, ये कौन सा है, वो वहाँ बनते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, मुख्तलिफ, जैसे फिनलैंड में वो है ये अपना मोबाइल इंडस्ट्री बहुत पहले डेवलप कर गई थी। जैसे कोई चीज़ें ताइवान में बहुत अच्छी बनती हैं, कुछ मुख्तलिफ मुल्कों में बनती हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सलमान शहबाज वहाँ गए थे ज़ीरो, ये तो ज़रूरत थी टैक्स माफ़ करने की, इसलिए कि बिजली नहीं है तो लोग क्या करें, सोलर लगवाएं। सोलर की कास्ट 4 साल में पूरी हो जाती है, ठीक है। लेकिन सलमान शहबाज साहब तो जो करायन है वो तो ये तस्दीक करते हैं, इसलिए कि बिजली कंपनियों के मामला में सलमान शहबाज क्यों बैठते थे और बाद वक़्त में मंशा क्यों जाते थे, जो डिक्टेशन देते हैं। और डांटा उन्होंने वज़ीर आज़म को, भाई एक बड़ मारूफ प्रोग्राम में उन्होंने डांटा वज़ीर आज़म साहब को, मियां मंशा साहब ने, एक दूसरे इंडिया के साथ ताल्लुकात ठीक करो, ये इसको बना दें वज़ीर आज़म। बल्कि एक ओहदा निकाला सुपर प्राइम मिनिस्टर, और इसमें लिख दें कि मियां मंशा के सिवा कोई नहीं होगा। कि ये इतना तहकीर आमेद अल्फाज इस्तेमाल किए। ये अगर अल्फाज इमरान खान ने या किसी और अपोजिशन या मीडिया ने किसी ने कहे होते तो क्या आशिर होता, उसकी करेक्टर असेसिन ने मियां मंशा के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं कोई बोला। रोज़ पैसे मांगने आ जाते, मतलब बेकारी कहा ना उसने शहबाज शरीफ को, दूसरे अल्फाज में। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब है? कोई एहसानात का इतना बड़ा बोझ है कि उसके सामने बोल नहीं सकते, या उसके पास कोई राज है? सही, ठीक है। हारून साहब, चाइना और इंडिया की फौजें भी आमने सामने थीं और गालिबन अभी भी इंगेज हैं। पाकिस्तान उसमें अपना क्या रोल प्ले करता रहा या कर रहा है या करेगा? वो जो ट्रेनिंग की बात है वो ये समझ लें, इस पे जो एक बहुत अच्छा प्रवीण स्वामी एक एक्सपर्ट है वहाँ पे, वो कल इस पर बात करूँगा, उसने जो ताज़ा तरीन तजवीज़ दिए हैं, उसने सारी ज़िंदगी सर्फ की है PLA, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चीन की आर्मी को कहते हैं पीपल्स लिबरेशन आर्मी, उस पर रिसर्च की है। पाकिस्तान भी वो आता जाता रहता है और मोतदल है, उसको वेलकम किया जाता है। चीन में भी उसको मतलब डिस्करेज नहीं किया जाता, और वो चूँकि बहुत कंसिडर्ड ओपिनियन देता है तो उसका एहतराम पाया जाता है। ठीक। वो कहता है कर्नल के रैंक तक पाकिस्तानी ऑफिसर जो हैं उनका इंटरेक्शन होता है चाइनीज से। वो सरहद पे तो बैठे हुए 80,000 आदमी, 1,000 किलोमीटर पे गलवान झील वाले इलाके में 1,000 किलोमीटर पे कब्जा भी, एक लफ्ज़ उस पर मोदी कहता नहीं है। रोबोट हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में उनकी उसमें बरतरी उन्हें हासिल है, गर्म खाना उन्हें मिलता है, उन्हें मकान भी बना के देंगे, आरजी जो मकान होते हैं, और वो वहाँ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए कि उन्हें अंदेशा। इसीलिए तो इंडिया जो है वो अमेरिका से थोड़े थोड़े पीछे हट रहा है ना भाई। ये तो चीन तो एक मुसीबत है। चीनी तो देखे ना, उनका तो बजट अब 176 बिलियन था तो वो 200 कोई तकरीबन 300 बिलियन डॉलर कर दिया उन्होंने। और पाकिस्तान ने उसमें उनकी टेक्निकल मदद भी की और इंटेलिजेंस हेल्प भी की। अच्छा, इस वेरी सिंपल, इसलिए कि खतरा तो पाकिस्तान को है। टारगेट क्या है? टारगेट ये है कि 100 किलोमीटर, हमारा चीन के साथ बॉर्डर बहुत छोटा है, इतना सा है 100 किलोमीटर, इसको काट दिया जाए। और उन्होंने एक पूरी बात, उसको क्या कहेंगे, रेजिमेंट कहेंगे, क्या कहेंगे, 700 आदमी ट्रेंड किए इसको सबोटाज करने के लिए। अच्छा, हमारे अदारों के तला ये है कि वो ये दर्रा खंजराब या सुस्त का जो बॉर्डर है जी, ये इस इलाके में, तो वो प्रवीण स्वामी कहता है कि जंग को तो एक मुल्क से तो नहीं होगी, होगी तो फिर दोनों से होगी, पाकिस्तान और अपना चीन से। इसलिए कि चीन जो है वो इसकी लोग समझते नहीं हैं। CPEC को एक तजारती राहदारी कहते हैं, तजारती राहदारी नहीं है ये। इसकी दिफाई अहमियत है
اس کی تجارتی اہمیت ہے، اس کی سیاسی اہمیت ہے، اس کی معاشی اہمیت ہے، اقتصادی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ ہارون صاحب، ہماری سیاست میں جس طرح سے چائنا کی بات ہوتی ہے عالمی سطح پر، اسی طرح سے رشیا کے حوالے سے بھی بات ہوتی ہے، جیسے گفتگو میں آپ نے افغانستان رشیا کی بات کی۔ روسی سفیر نے جو انٹرویو دیا ہارون صاحب، وہ انٹرویو سے زیادہ خطرناک اس میں باتیں اتنی ہیں، جس میں ایگریمنٹ کے حوالے سے بات ہوئی، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے جانے یا نہ جانے کے حوالے سے بات ہوئی، اور روس اس کے اوپر اپنا کیا پوائنٹ آف ویو رکھتا ہے۔ ساری خطرناک باتیں ہیں روسی سفیر کی۔ نہیں، وہ خطرناک کیا، دیکھیں نا، انہیں تو کوئی ڈر امریکہ کا نہیں ہے نا، ان کی تو دشمنی ہے، اور انتقام کا جذبہ اتنا گہرا ہے روسیوں میں۔ ایک بات یاد رکھیے، روسی قوم پرستی بہت طاقتور ہے، بہت۔ ٹھیک، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ جو لوگ روس کے بارے میں تھوڑا بہت بھی پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، روس میں انتقام پل رہا ہے۔ ایک تو دیکھو نا، انہوں نے واضح کیا کہ ہمارے بارڈر پہ یوکرین میں یہ اس کو نیٹو میں شامل کر رہے تھے اور ڈپلائمنٹ کر رہے تھے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہاں۔ ایک اس نے یہ کہا کہ عمران خان کے روس کے دورے کی وجہ سے اس کی حکومت گئی ہے۔ جی، اور یہ تو ہم بھی جانتے ہیں، یہ تو جو اگر لوگ کو جھوٹ بولنے پہ تلا ہوا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اگر اسے پتا ہوتا اس دن حملہ ہوتا تو نہ جاتا، تو یہاں سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے گیا نا، وزارت خارجہ سے بات کر، دیور ویری انتھوزیاسٹک کہ بریک تھرو ہوگا، پائپ لائن بچھے گی، انویسٹمنٹ ہوگی، تجارتی تعلقات ہیں۔ ہمارے تو تجارتی تعلقات ہزاروں برس تک سینٹرل ایشیا سے رہے ہیں، زمینی یہ ہے ساتھ، یعنی ایک راستہ تو ایسا ہے کہ اس پہ اگر ٹرین چلا دی جائے 15 منٹ کا فاصلہ ہے تاجکستان کا، ازبکستان کا، اچھا جی، واخان کاریڈور اسے کہتے ہیں۔ لیکن اگر نہ بھی ہو، افغانستان بھی ہو، آپ کو دوسرے راستے سے عبور پھر کرنا بھی پڑے اتنا طویل نہیں ہے، تو پھر بھی اتنا ہے، ملتان جتنا رستہ ہے، یہاں سے ملتان ادھر کیا رستہ ہے؟ اگر ایک اچھی ٹرین چل رہی ہو یا ٹرک ہی 16 گھنٹے کا فرق ہے چابہار کا اور گوادر کا۔ اگر ایک ٹرک وہاں سے چلے سینٹرل ایشیا سے تو چابہار پہنچے کی طرف ایک روانہ ہو اور ایک گوادر کی طرف روانہ ہو، تو گوادر کی طرف جانے والا 16 گھنٹے میں کتنا ڈیزل صرف ہوتا ہے، کتنا پیٹرول صرف ہوتا ہے، کتنا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے، کتنے اخراجات بڑھتے ہیں، اور پھر یہ ایمرجنسی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو دوسرا اس نے جو اور بہت اہم بات کہی، عمران خان بڑا ایماندار آدمی ہے، یہ کہنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ ڈپلومیسی میں اس طرح کی باتیں نہیں کہ اور بھی تعریفی کچھ الفاظ کہے۔ کیا کوئی ایگریمنٹ ہوا رشیا اور پاکستان کے درمیان؟ نہیں، ایگریمنٹ تو کوئی کلیم ہی نہیں کرتا نا، بات ہوئی وہ کونسل جنرل جو ہیں، کیا نام ہے ان کا، میں نے آپ کو بتایا تھا، مجھے تو نام اتنے مشکل روسی نام یاد نہیں رہتے، آندرے فیڈروف، انہوں نے کہا تھا پچھلے ہفتے کہ بھائی طے ہو گیا تھا، اب طے ہو گیا تو باقی تو ہوتا ہے پروسیس، بات ہو گئی۔ بات کس کی ہوئی؟ پیوٹن کی اور عمران خان کی، ہاں، کوئی ایمبیگوٹی تو نہیں ہے روسی سے۔ انہوں نے کہا ہم دینے کے لیے اب بھی تیار ہیں، اس سے زیادہ واضح کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہاں، انہوں نے کہا ہم اب بھی تیار ہیں، گندم کے لیے بھی اور تیل کے لیے بھی۔ تیل کا تو انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، تیل کے لیے بھی۔ سری لنکا تیل لے رہا ہے، سری لنکا جو اتنا کمزور ملک ہے، میں چند برس پہلے سری لنکا گیا تو ایک عجیب بات کا پتہ چلا کہ یہاں پاکستانی فرنیچر کی نمائش، پاکستانی فرنیچر بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، ہینڈ میڈ۔ انڈین پریشر اتنا تھا کہ اس نمائش گاہ میں گیا، اس نمائش گاہ میں وہاں تک جانے والے تمام بینر جو پاکستانی ایمبیسی نے لگائے تھے وہ اتروا دیے گئے۔ اس کے باوجود سری لنکا خرید بھی رہا ہے اور راشن بھی کر دیا، اس لیے کہ سروائیو تو کرنا ہے نا۔ یہ پھر موجودہ حکومت کی جھوٹ کو واضح کرتا ہے کہ ہم نے رشیا سے رابطہ کیا، ابھی تک کوئی جواب ہمیں نہیں ملا تیل کے حوالے۔ جو آپ تو انہوں نے پریس کانفرنس میں دے دیا، لے لو۔ ایک آدمی سڑک پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ لے لو یہ 14 سال میں میرا، بھائی ان کی ضرورت ہے، یورپ تو بہت کم خرید رہا ہے، اگرچہ خرید رہا ہے بہت کم خرید رہا ہے، تو انہیں اپنا ملک نہیں چلانا۔ 93 ارب ڈالر کا سستا تیل بیچ چکا ہے اب تک رشیا، 2 بلین ڈالر کا تو انڈینز بھی خرید چکے ہیں اور خریدتے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں خرید سکتے، بھائی ان سے کہو اللہ کے بندوں ہم مر رہے ہیں، ہمارے گھروں میں بجلی نہیں ہے، ہماری انڈسٹری نہیں چل سکے گی، ہم کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، 50% بجلی کی قیمت بڑھانی پڑی ہے، تو کیسے ہم کر سکیں گے متحمل اس کے؟ LNG ہمیں چاہیے۔
LNG کا تو یہ الزام خان صاحب کے اوپر بھی لگاتے ہیں کہ تب اگر کر لیتے تب یہ ہو جاتا, اب اگر یہ کر لیتے تو آنے والے وقت میں کچھ بہتر ہو جاتا. پچھلی حکومت کے بارے میں درست بھی ہو سکتے ہیں, ہم بھی کہتے رہے بر وقت خریدو, جلدی کرو, ایگریمنٹ کرو, لیکن وہ کیے بھی ہوتے, پیسے کہاں ہیں؟ اب یہ بھی تو یہی غلطی دہرا رہے ہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے. معاشی صورتحال پر جس طرح ہارون صاحب نے بات کی اس کے اوپر بھی بات ہوگی, اور پنجاب کے ضمنی الیکشن کے اوپر بھی, اور ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, آپ نے معاشی صورتحال کے اوپر بھی بات کی, جب آپ نے رشیا کی بات کی, پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے, تو صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ نجکاری ہو جانی چاہیے. تو نجکاری کر دیں نا, کچھ بڑے اداروں کی نجکاری کر دیں جن سے کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے کسی بھی طریقے سے. 77 سے میں سن رہا ہوں نجکاری کی بات, 77 سے 45 برس گزر گئے. ایک جاولگ صاحب نے ان کو دے دی تھی مفت, اتفاق فاؤنڈری اور بٹالہ انجینئرنگ کمپنی, کچھ اور ادارے دے دیے تھے. یہ افسر شاہی نہیں چاہتی. دیکھیے نا, PIA میں بار بار ہم نے کہا 40 ارب روپے ضائع ہوتے ہیں جی. بار بار میں نے عرض کیا میاں محمد کو وہاں لگایا جاتا ہے, میاں محمد سمرو کو, جہاں کام نہ کرنا ہو. یہ جو 400 روپے ہم ضائع کرتے ہیں, ان خطرناک حالات میں کوئی آدمی ہو جس کے جو اپنے بچوں کی فیس نہ دے سکتا ہو, گاڑی میں پٹرول, موٹر سائیکل میں پٹرول نہ ڈلوا سکتا ہو, بعض اوقات آٹا خریدنے میں دقت ہو, وہ ایک ایسا کاروبار بھی چلا رہا ہو جس میں اس کی تنخواہ کا 10% 15% ضائع ہو جاتا ہے. یہ کوئی قابل فہم بات ہے؟ بھائی یہ مال گاڑیاں جو ہیں ان کا آپریشن پرائیویٹ, ریلوے میں کچھ پرائیویٹائز کیا ہے, سعد رفیق آگے امید ہے کچھ بہتری ہوگی, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کچھ بہتری کی تھی. تو ٹرینیں تو نہیں بند کر سکتے آپ. لوگ کس چیز پہ سفر کریں گے؟ بسوں کا سفر مہنگا ہے اور غیر آرام دہ بھی بہت ہے, رویہ بھی ان کا خراب ہوتا ہے, بسوں کے اڈوں کا ماحول بھی ٹھیک نہیں ہے. تو نجکاری تو کرنی چاہیے. اعلان تو انہوں نے کیا ہے مفتہ صاحب نے, مگر اعلانات کا کریں کیا؟ عمل تو ہوتا نہیں ہے. اگر عمل کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. سیاسی جماعتوں کی جب بات آتی ہے تو عموماً پاکستان پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے کہ یہ ہمیشہ نجکاری کی مخالفت نہیں, نام کیا ہوتا ہے, ہمیشہ ڈٹ کے مخالفت کرتے ہیں. جیسے ہی زرداری صاحب نے حکومت سنبھالی 2008 میں, وہ مطالبات کے ایک فہرست لے کے گئے PIA والے کہ ہمارے مطالبات. اچھا. مجھے یونین کے سیکرٹری جنرل نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ کہ مطالبات, اس میں کچھ اور اضافہ کرو. یہ میں نے اس زمانے میں بھی لکھا تھا, کہا بھی تھا, یہ مطالبہ اور کرو. بھئی یہ 5-6 ہزار خاندان ہیں, ان کی بیویاں ہیں, ان کے بچے ہیں, یہ ووٹ ہیں 20-25, یہ تو بڑے ہیں. اسٹیل مل جو ہے اس میں لوگ تھے اسی طرح. اسٹیل مل کیا ہے؟ ایک رہائشی کالونی ہے MQM کی اور پیپلز پارٹی کی. ایک چیز افتخار چودھری صاحب نے کمال کیا, 2007 میں پرائیویٹائز ہو رہی تھی کہ یہ انہیسٹ ہو رہی ہے. او بھائی ہم نے 200-300 روپے اس کے بعد ضائع کر دیے. اور اپاہجوں کی ایک پوری, اور فیکٹری تو بند ہے, اپاہجوں کی ایک پوری کھیپ جو ہے وہ پیدا کر دی. وہ کبھی سرکاری اداروں میں بھی کام ہوا ہے. مجھے یاد ہے کہ 80s میں مارگریٹ تھیچر نے کہا کہ یہ کاروبار نہیں چل سکتا. حالانکہ برطانوی معاشرے میں احساس ذمہ داری بہت زیادہ ہے, لوگ اسٹیٹ سے ڈیٹیچ نہیں ہیں, ناراض نہیں ہیں اسٹیٹ سے, ریاست کا حصہ سمجھتے ہیں خود کو. بڑی مزاحمت ہوئی, وہ کر دے پرائیویٹائز. اچھا. یہ کچھ ضروری چیزوں کے سوا, کچھ چیزیں تو ضروری ہوتی ہیں, پرائیویٹائز کر دیا. آپ یہ اخبار نویسوں کو کنسیشن دیتے ہیں 50%, میں تو نہیں لیتا, اور فوجیوں کو دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو دیتے ہیں. بند کرو بھائی. اس کی بجائے اگر فوجیوں کو ٹریول کرتے ہیں سالانہ ان کے 20-30-40 کروڑ روپے, اس سے زیادہ کیا خرچ ہوتے ہوں گے, 50 کروڑ, وہ بجٹ میں بڑھاؤ. ریلوے میں بار یہ کیوں ہے؟ ریلوے کا عملہ مفت سفر کرتا ہے, PIA میں مفت سفر ہوتا ہے, وابڈا والوں کو مفت بجلی ملتی ہے, سرکاری افسروں کو مفت بجلی ملتی ہے, پھر AC ہیں لا تعداد جن کے بل پے نہیں کیے جاتے. یہ آپ کو پھر چوری ہے بجلی کی. آپ وہ سسٹم رہے, نجکاری کریں, بجلی کی بھی نجکاری کریں.
ایک یعنی راتوں رات نہیں ہوگا, ایک مہینے میں, ایک ہفتے میں نہیں ہوگا, ایک مہینے میں نہیں ہوگا, ایک سال میں بھی نہیں. آغاز تو کریں. بھائی بگننگ تو کہیں سے کرو. بالکل ایسا ہی ہے. ملک جو ہے وہ مفلس ہے, وہ کرائسس کا شکار ہے, اور کرائسس تاریخ کے بہترین ادوار میں آ جاتے ہیں. کئی دفعہ میں نے آپ کو بتایا, حضرت عمر کے دور میں 5 سال قید تھا, 5 years out of 12 years. نہ کوئی جہاد رکا, نہ کوئی بھوکا مرا, نہ کوئی بائی ایگزامپل لیڈ کرنا. پرائم منسٹر ہاؤس پہ کیسے 7 کروڑ روپے سوئمنگ پول پہ لگا دیے بھائی. جاتے نا میرٹ ہوٹل میں کرتے تھے اپنا, 4 بجے جا کے سوئمنگ پول پہ کرتے رہتے, 500 روپے 1000 روپے روز کے دیتے ہوں گے, بس دے دیتے. ایک طرف یہ شاہ خرچیاں اشرافیہ کی ہارون صاحب, دوسری طرف غربت ہے. غربت کے پوائنٹ کے اگر سامنے رکھے, کتنا اضافہ پاکستان میں موجودہ حالات میں ہوا؟ 3% اضافہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. چلے شکر زیادہ یہ ابھی چند ہفتوں میں. اچھا ٹھیک. نہیں, عمران خان کے زمانے میں تو ظاہر صورتحال اتنی بری نہیں تھی, مہنگائی ہو رہی تھی, کرونا تھا, میں اتنی نہیں. 6% بھائی, وہ 5.9% اب تو یہ خود مان رہے ہیں نا. ان کا تو کبھی نہیں ہوا اتنا. یہ پراپیگنڈے میں جو ہے ان کو یہ کمال حاصل ہے کہ شہباز شریف ترقی کا دوسرا نام ہے, کبھی نہیں ہوا 6%. ایک طرف یہ حالات ہیں ہارون صاحب, اور اگر ہوا تو پھر کہتے ہیں قرضے اس نے لیے. وہ قرضے آپ نے اور پیپلز پارٹی نے لیے تھے, جو وہ چکا رہا تھا, واپس نہیں کرنے تھے. 3-4 بلین ڈالر کی ویکسین آئی, ٹھیک ہے, پھر جو قرضے لیے تھے ان کا سود بھی ہے, وہ جمع کریں تو 4-5 بلین ڈالر لون بنتا ہے. بڑے بڑے ڈیلیگیشنز ہیں جو اور پرسنٹیج کم ہے. یعنی اکانومی میں جو اضافہ ہوا کرونا کے باوجود, اسے تناسب کرے 1-2% یا 3% کم ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں حکمرانوں کے پاس, یعنی کہ وہ خود بتاتے ہیں خزانہ ہمارا خالی ہے. بڑے بڑے ڈیلیگیشن باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, سوئمنگ پول پہ کروڑوں روپے لگ جاتے ہیں. یہ ان منصوبوں کا اعلان کیا ہے پشاور, ڈی آئی خان, سوات ایکسپریس وے, دیر موٹر وے. مجھے یہ بتائیے یہ کہاں سے آئے گا پیسہ؟ صوبائی سطح پہ بات کریں گے. حکومت اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے ہوں گے, اینڈ دیٹ از دی وے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2009 یا 2010 میں وزیر اعظم نے مجھے فون کیا, یوسف رضا گیلانی نے, اور انہوں نے کہا کہ میں ملنا چاہتا ہوں, پرسوں آپ آ جائیں. میں نے کہا میں کل آ سکتا ہوں, پرسوں میں نہیں آ سکتا, پرسوں میں نے کہیں جانا ہے. انہوں نے کہا کل آ جائے. وہ یوسف رضا اس معاملے میں اچھے ہیں. تو میں بلکہ 15 منٹ لیٹ ہو گیا, موحد پیر رضا صاحب کا پروگرام تھا, لیٹ ہو گیا, تو اس کے باوجود وہ انتظار کرتے رہے. اچھا, شام کے 6 بجے کے ٹائم تو میں 6:15 بجے پہنچا. تو انہوں نے مجھ سے کہا کیا کریں. میں نے کہا آف ہینڈ میں کیا عرض کر سکتا ہوں, مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ساری ایک عام طالب علم کی حیثیت ہے کہ ساری دنیا میں سڑکوں کے لیے بہت سرمایہ میسر ہے. آپ ایک سڑک بناتے ہیں اور اس پہ وہ اپنا مثلا سیالکوٹ سے بنی لاہور تک موٹر وے بنی نا جی. سیالکوٹ میں لوگ کیسے جاتے تھے؟ سیالکوٹ ایسا شہر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ملک کا سارا قرض ادا کرنا ہو تو سیالکوٹ ادا کر سکتے. ایک شہر وہ کافی ہے. ٹھیک ہے, ممکن ہے اس میں کچھ مبالغہ بھی ہو, لیکن مطلب سیالکوٹ ایک ایسے شہر ہے. وہ کیسے جاتے تھے سیالکوٹ؟ سیالکوٹ کا کوئی راستہ نہیں تھا لاہور سے, آپ کے طلاق کے لیے عرض ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ سٹی, جس میں انہوں نے ساری سڑکیں چیمبر نے خود بنائی, ایئرپورٹ خود بنایا. پہلے وہ جاتے تھے گجرانوالہ, پھر گجرانوالہ سے میں ٹوٹی ہوئی سڑکوں پہ, خراب سڑکوں پہ میں نے سفر کیا ہے بارہا. اب گجرانوالہ سے جو بن رہی ہے تو فاصلہ کتنا کم ہوا, 2.5 گھنٹے کی بجائے منیمم 2.5 گھنٹے لگتے تھے, 3 گھنٹے لگتے تھے, بلکہ سفر رہ گئے 1 گھنٹہ. تو جس کا اتنے پیسے بچیں گے فیول کے اور اتنا قیمتی وقت بچے گا, تو 100 روپے ٹول ٹیکس دینے میں اسے کیا پرابلم ہے؟ درست. اور کوئی انٹرنیشنل کمپنی کیوں نہیں اس کو بنانے کے لیے تیار ہوگی؟ وہ لیتی رہے 10 سال 15 سال 12 سال جو معاہدہ ہو. یہ جو سڑکیں میں نے آپ کو بتایا ہے یہ بن رہی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ سے, اور اسی طرح اگر ممکن ہو تو اسی طرح بننی چاہیے. صحیح. سوال میں نے کوئی اور کرنا تھا, مگر ایک اور بات ان سے کہی تھی کہ بھائی اس ملک پہ رحم کریں, ڈالر کی قیمت فکس کر دیں. انہوں نے کہا یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا میں ایسے کو ہوا میں بات کر رہا ہوں, میں کسی لوگوں سے بات کرتا رہتا ہوں. میں نے وزارت خزانہ کے سینئر افسروں سے پوچھا, انہوں نے کہا وہ نوٹس لکھے اور 1-2 اور چیزیں بھی تھیں, اب مجھے اتنا ہی یاد ہے. انہوں نے کہا آپ بالکل آپ کے ساتھ میٹنگ کریں گے. میں نے کہا میرے ساتھ کیا کریں گے؟ ماہرین کے ساتھ میٹنگ کریں, میں آپ کو ملا دیتا ہوں ان لوگوں سے. ہم تو ماہرین سے ملتے ہیں نا. اس میٹنگ کی نوبت تو نہیں آنی تھی کبھی بھی.
کوئی سیریس کام تو کرنے نہیں ہے. میں نے سوال کچھ اور کرنا تھا, آپ نے سیالکوٹ شہر کا نام لے دیا. سیالکوٹ میں ڈار صاحب کے خلاف احتجاج کیوں ہیں؟ نہیں, وہ ورکر ان کے کہہ رہے ہیں. اب یہ عمران خان صاحب کی ذمہ داری. عمران خان صاحب کے کچھ لاڈلے ہیں, ان لاڈلوں کے بارے میں نے ان سے 1-2 دفعہ بات بھی کی تھی کہ بھائی یہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان کو ثقافتی سرگرمیاں, مجھے نہیں پتا ثقافتی سرگرمی زیادہ دلچسپی ہے. 2 اوور ہیڈ برج بن رہے تھے, وہ 3.25 سال میں یہ مکمل نہیں کر سکے. ان کو لوگوں کو ٹاک شو سے بڑی دلچسپی ہے, یہ دل کی بھڑاس نکالنے سے دلچسپی, کام سے دلچسپی نہیں ہے. بھائی اوور ہیڈ برج وہ اپنا گجرانوالہ میں خرم دستگیر نے بنوایا تھا کہہ کے اس لیے کہ اس کی کانسٹیچوئنسی تھی. یہاں راول پنڈی میں انہیں خطرہ تھا عمران خان سے, اس کا تو خیر کوئی فائدہ نہ ہوا. تو یہ 1.5 سال میں میکسیمم گجرانوالہ کا ذرا تاخیر سے بنا تو بہت طویل ہے, بہت وسیع ہے. مطلب وہ سیالکوٹ کی طرف الگ جا رہا ہے, بائی پاس کی طرف الگ جا رہا ہے, سیدھا بھی جا رہا ہے, تو 3-4 سڑکیں, وہ بہت طویل ہے. اس کے باوجود وہ 1.5 سال میں مکمل ہو گیا تھا. میں نے مصطفیٰ کمال صاحب سے پوچھا اگر آپ ہوتے تو کتنے میں بناتے؟ انہوں نے کہا میں 6 مہینے میں بناتا. تو ان کو 4.25 سال لگ میں نہیں ہو سکے مکمل. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بریک کی طرف جانا ہے, مگر اس سے پہلے صوبائی سطح پر جو بجٹ کی آپ نے بات کی تھی ہارون صاحب, لاکھوں خاندانوں کے لیے فوڈ کارڈ جاری کرنے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے ہیں, مگر خان صاحب نے جو دسترخوان شروع کیے تھے تب تو پیسے نہیں تھے, تب دسترخوان بند کر دیے انہوں نے بند کیا نا شہباز شریف صاحب نے. پختونخوا حکومت تو نے تو دیکھ دو ہیلتھ کارڈ کے آپ کو بتایا تھا, میڈیا اس کا ذکر ہی نہیں کرتا. 3 سال کی ادائیگی کر کے گئے ہیں وہ, بہترین پروجیکٹ ہے ان کا, ٹھیک ہے, بہترین. اب انہوں نے فوڈ کارڈ بھی جاری کر دیا غریب. اور کیا کریں گے, غریبوں کو بھوکا ماریں گے. یہ تو یہ کرتے تھے کہ 9 لاکھ جعلی کارڈ دیے ہوئے تھے سرکاری افسروں کو, ان کی بیگمات کو, ان کے ملازمین کو, جو ثانیہ نشتر نے ختم کیے. اور اب اللہ کے فضل سے یہ آ گئے دوبارہ سے شامل انہوں نے کر دیا. ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں. نہیں پتا کر دیا نہیں, اندیشہ تو ہے کر دیا. ابھی مزید اور بھی ان کی یہ اور اس میں بلاول بھٹو نے احتجاج کیا تھا, بھئی جعلی کارڈ کیوں ختم کیا؟ جعل سازی ختم کرنا تو بڑی بری بات ہے اس معاشرے میں. ابھی ہارون صاحب انہوں نے کہا تھا مزید لوگوں کو اس پروگرام میں ہم شامل کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان کی جو سیاست کی چالیں ہیں, خاص طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے اور موجودہ گورنمنٹ کے حوالے سے, اس کے اوپر بات ہوگی, اور ضمنی الیکشن کے حوالے سے ٹکٹوں کی تقسیم کا معاملہ کتنا شفافیت سے ہوا ہے, اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, پہلے ہم ضمنی الیکشن جو پنجاب کا ہے, ٹکٹوں کی تقسیم, کیا سمجھتے ہیں خان صاحب نے اب کی بار کتنی شفافیت سے دی ہے؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا, لیکن یہ کہ ریاست کا عمل تو اس میں شروع ہو گیا. کزن ہے عمران خان کے, اور ایک محمود الرشید کے داماد ہیں. محمود الرشید کے داماد کا مطلب یہ اس کا کیا ہے, اور ایک اور ہیں قریشی صاحب, قریشی صاحب کے صاحبزادے ہیں. قریشی صاحب تو خیر وی آئی پی ہیں نا جی, وہ جو جس کو چاہیں گے ٹکٹ دلوائیں گے, وہ ہارے وہ جیتے, جو کچھ بھی ہو. اسی طرح اور بھی کچھ لوگ ہیں. ایک عامر اقبال صاحب غالباً بنیادی اس میں نقطہ یہ ہے کہ الیکٹیبلز کو دیے ہیں. بتایا جاتا ہے, خبر بھی چھپی تھی کہ انہوں نے عمران خان نے پہلے لسٹ مسترد کر دی تھی. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ سفارش تو اس میں چلتی ہے تحریک انصاف میں, یہ نون لیگ والا مسئلہ نہیں ہے. نون لیگ میں منمانی چلتی ہے, یعنی نواز شریف کی اور مریم نواز کی اور حمزہ کی اور شہباز شریف کی. اگر وہ کسی سب سے زیادہ اپنا پہلے تو نواز شریف صاحب کی چلتی تھی, اب وہ یہاں نہیں ہے تو صاحبزادی جو ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو عمران خان کہتا ہے وہی طلب فرماتی ہیں, اور حمزہ بھی ہفتے میں 1 مرتبہ. کیسے جی, اگر یہ الزام درست ہے تو یہ کون سا الیکشن کمیشن ہے جی؟ تو پھر تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر وہ ویکینڈ پہ جاتے ہیں, اگر یہ الزام درست ہے, اب اس کی تحقیقات کون کرے؟ سپریم کورٹ سو موٹو لے تو کر سکتی ہے اگر کرنا چاہے, لیکن دیکھنا تو ہوگا صاحب, جنرل الیکشنز کا معاملہ ہے آگے. اور کوئی تردید کی انہوں نے چیف الیکشن کمیشن؟ نہیں, ابھی تک کوئی تردید نہیں ان کی آئی, جہاں تک ہماری خبر ہے, رپورٹ ہے. وہ تو میں بالکل اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ وہاں 10,000 آدمی جا کے بیٹھ جائیں الیکشن کمیشن میں, جو مرضی ہو, اور وہاں سے اٹھے نہیں جب تک یہ صاحب استعفیٰ نہ دیں. اس لیے کہ یہ تو بالکل انہوں نے کہہ دیا میں الیکشن کرا ہی نہیں سکتا.
یہ بالکل ایسی بات ہے میں کہوں کہ جی میں پروگرام کر ہی نہیں سکتا، رات کو 1 بجے کروں گا، کیا مطلب ہے؟ 3 مہینے ٹائم مقرر ہے، آپ کرا کیسے نہیں سکتے؟ آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے وہ اسی معاملے پر تو ہے ہارون صاحب. اور دوسرا یہ ہارون صاحب ذمہ داری ہے نا جی، ذمہ داری ہے اور تو الگ رہے گی نا جی. بس ایکسپرٹیز تو خیر ان کی نظر آئی گئی کتنی ہے، لیکن یہ ہے کہ ذمہ داری ہے نا، جس نے جو کام کرنا کرے، نہیں تو اپنے گھر جائے نا. ہاں یہ الزام اس کے سامنے آنا صاحب چاہیے. سے انہوں نے کہا، میرے جاننے والے ہیں ایک سینئر سرکاری افسر، ویری ویل ریپیوٹیڈ، عمران خان صاحب نے کہا تم ممبر ہو جاؤ الیکشن کمیشن کے. انہوں نے کہا خان صاحب اس آدمی کا مت ہے تو جاؤں، ایک تو یہ مجھ سے جونیئر ہے، دوسرا یہ میں نے آنریبلی ساری عمر نوکری کی ہے، ایک دہلے کا کبھی کسی طرح بدار نہیں ہوا، تو میں اس کا مت ہے تو جاؤں. اخلاقی طور پہ یہی تو مطالبہ ہے، مستعفی ہونا چاہیے. ہارون صاحب پنجاب کی جو سیاسی صورتحال ہے کتنا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے یا کتنے روشن امکانات ہیں ضمنی الیکشن کے حوالے سے؟ وہ ضمنی الیکشن تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ الیکشن جو جیتنے میں کا جو ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس ہے، شریف خاندان کے پاس، وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ادھر پیپلز پارٹی کے پاس ہے، تحریک انصاف کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے. لیکن ممکن ہے الیکشن ہو ہی نہیں، جنرل الیکشن ہی ہو جائے ڈائریکٹ وہیں پہ. جی، یہ پاسبلٹی ہے. دیکھیے نا مولانا شیرانی جو سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ مین ان جمعیت علماء اسلام، ٹھیک ہے، ان کو کبھی نظریاتی کونسل کا سربراہ بنواتے تھے، کبھی کچھ بناتے تھے، کبھی سینیٹر بناتے تھے، کبھی کچھ، ان کا بڑا رسوخ ہے. اگرچہ وہ جو دھڑے جب بنتے ہیں نا پارٹیوں میں تو وہ مرکزی پارٹی کے لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ ملے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اتحاد الیکشن نہیں کیوں ملے کہ بھئی وہ سمجھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوگا. ویسے مولانا شیرانی پہ اور عابد حسین پہ ان سب لوگوں کو شاباش ہے کہ ان کو کوئی تقریباً 40 برس کے بعد یہ پتہ چلا کہ مولانا فضل الرحمان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، اور یہ حساب کتاب میں گڑبڑ ہے، اور امریکہ نوازی ہے، اور فلاں ہے، اور ڈیزل کے پرمٹ ہے. یہ 40 سال کے بعد پتہ چلا ان کو. چلیے ابھی تو ہارون صاحب انہوں نے مذہبی اور سیاسی اتحاد کر لیا، بالکل ایسے ہے. ہارون صاحب آخری 3 منٹ ہیں، 2 بڑے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، مگر اس میں جو پہلے آئے گی وہ منی لانڈرنگ کیس ہے. آپ کو پتہ ہے عبوری ضمانتیں منظور ہو گئی ہیں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی، ہو گئی ہیں اور ہوتی رہیں گی. حکومت میں کس لیے آئے؟ ابا جی کھیر کھاؤ گے، کھیر کھانے کے لیے آیا ہے نا. جیلی کھاتے زرداری صاحب کے، ان کی منی لانڈرنگ، ایف آئی اے کے افسروں کے، جس کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا ہے. کمال ہے، ملزم وزیر اعظم، ملزم وزیر اعلیٰ، کمال ہے. اول تو میری بات سنیں، حکمران کاروبار کیسے کر سکتا ہے؟ تھانے دار کو اجازت دے دیں جنرل اسٹور کھول، تھانے میں بڑی جگہ ہوتی ہے، ایک ریسٹورنٹ بھی کھول لے، ایک جنرل اسٹور بھی کھول لے، اور بھی کوئی ایک حاضری کی دکان بھی کھول لے، اور تحصیلدار بھی کھول لے، اور اسسٹنٹ کمشنر بھی کھول لے، ڈپٹی کمشنر بھی کھول، بڑا کام آسان ہو جائے گا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ. ہارون صاحب آخری 1 منٹ ہے، کراچی کے پانی کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. کراچی کے پانی پہ میں 1 منٹ میں بات نہیں کر سکتا. 60 ارب روپے چاہیے تھے. پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں کو پیاسا رکھنا چاہتی ہے. 6 ارب روپے دیے نعمت اللہ خان کو K3 کے لیے، جنرل مشرف نے. انہوں نے کہا ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل والوں کو انوائٹ کیا، آپ اس میں شامل ہو جائیں. حالانکہ ان کا کیا تعلق ہے؟ 5 ارب میں مکمل کر دیا. کبھی 6 ارب کا منصوبہ 6 ارب میں مکمل ہوا نہیں پاکستان، انہوں نے 5 ارب میں کر دیا. یہ دنیا کا واحد میٹروپولیٹن ہے جس میں پانی لوگ خریدتے ہیں. یہ بڑی بھیانک صورتحال ہے. اور وہ ہائیڈرنٹ سے وہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ. میں ایک جگہ پہ گیا، وہاں سینکڑوں کھڑے ہوئے ٹرالر، وہ پانی بھر کے لے جاتے ہیں اور وہ بیچتے ہیں. تو 60 ارب میں کل اس کی تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کہاں کہاں گڑبڑ ہوئی. 60 ارب روپے چاہیے تھے، 20 ارب روپے دیے ہیں. عمران خان پورے پیسے دے رہے تھے. چلیے انشاءاللہ تعالیٰ کل مکمل تفصیل اپنے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس کے ساتھ کراچی کے حوالے سے اور بھی کئی اہم خبریں سیاسی طور پر آ رہی ہیں، اس کے حوالے سے بھی کل تفصیل سے بات ہوگی. بہت شکریہ ہارون صاحب، دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.